نے بتایا قرآن حکیم جو ہے وہ سرکمسٹانسز اور واقعات کے اوپر نازل ہوتا ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے. اور اس حوالے سے طارق جمید صاحب نے ایک بات کی تھی جو بات بالکل ٹھیک ہے، اس کے اوپر بریلوی علماء نے ان کا بڑا مذاق اڑایا. انہوں نے ایک گفتگو کے دوران کہا تھا کہ انجیل جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے لیکن اللہ کا کلام نہیں ہے. اسی طریقے سے زبور ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے. اور اسی طریقے سے تورات اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے. اور اس نے وہ آدھی بات اس مولوی نے پیش کر کے ان کا کلپ کاٹا ہوا کہ جی یہ تو ان کو اللہ کی کتابیں بھی نہیں مان رہا، حالانکہ انہوں نے کہا تھا کتابیں ہیں، کلام نہیں ہے. اللہ کا کلام جو ہے وہ صرف قرآن حکیم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ التوبہ میں اسے کلام اللہ قرار بھی دیا ہے، کیونکہ اگلے جو انبیاء کے پاس کتابیں ہیں وہ سلیبس کی فارم میں آتی تھی. اللہ تعالیٰ کی اپنے نبیوں کے ساتھ وہ گفتگو نہیں تھی 1 to 1، جس طرح اس قرآن حکیم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی آپس میں گفتگو ہے. 1 to 1 جو ہے وہ اہل ایمان کو اور انبیاء کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احکامات نازل فرمائے گے. اس لحاظ سے کلام اللہ واقعی قرآن حکیم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم ٹیمپر بھی نہیں ہوا. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ٹیمپر نہیں ہو سکتا. لا تبدیل لکلمات اللہ. اگلی کتابیں جب تبدیل ہو گئی، یہ کتاب قیامت تک تبدیل بھی نہیں ہوگی. انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک اس الذکر کو، یاد دہانی کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی ہم کرنے والے ہیں. الحمدللہ. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا. بے شک وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیل جائے، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب. یعنی اب اس طرح کی ڈسکشن کرنا اور پھر نبی کی بیوی کے بارے میں پھیلانا، پھر اس قسم کے سکینڈلز آج بھی لوگ کرتے ہیں. مطلب جو مشہور پرسنالٹیز ہیں ان کے بارے میں سکینڈل بنا دیے جاتے ہیں. تو یہ سکینڈل بنانا، اور آج کل تو بڑا آسان ہے، اڈوب فوٹو شاپ میں آپ کسی کی تصویر کو کسی کے ساتھ جوڑ کے کچھ بھی بنا سکتے ہیں. اور یہ ہو رہا ہے، کس قسم کی تصویریں بنائی جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اس قسم کی بے حیائی پھیلا رہے ہیں، فی الذین آمنوا، کہ وہ بے حیائی پھیلا دیں ایمان والوں میں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ کو علم ہے جس نیت کے ساتھ بھی کوئی معاملہ کیا. اور میں نے دیکھا یار یہ اس معاملے میں علماء جو ہے نا وہ بہت زیادہ بے حیائی کا شکار ہیں. یعنی وہ بالکل کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں، کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگانے سے بالکل نہیں ڈرتے ہیں. میں اپنے خلاف بھی کلپ دیکھتا ہوں نا، میں ایمانداری کے ساتھ میرے خلاف جتنے کلپ چڑھے میں دیکھتا ہوں ان کو جب مجھے لوگ بھیجتے ہیں. الحمدللہ جب بھی دیکھتا ہوں میرا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے کہ میری بات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ، جملوں کو کاٹ کے، پوری جو میں نے بات کی ہوتی ہے اس کو چھوڑ کے بالکل الٹ بات جو ہے وہ میرے حوالے سے وہ آدھا سا کلپ چڑھا کے کہتے ہیں یہ کہہ رہا ہے، حالانکہ میں نے اس کے آگے کچھ اور کہا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے اپنے مسلک کی حفاظت کی خاطر، اپنے فرقوں کو بچانے کی خاطر لوگ اس طرح. اسی طریقے سے سیاسی لیڈر بھی ہیں. آپ دیکھ لیں کہ ایک دوسرے کو بدنام کرنے کے لیے کس طریقے سے سیاسی لیڈرز کے جو چاہنے والے ہیں وہ دوسرے لیڈرز کی کس طریقے سے غلط تصاویر بنا کے، اب تو علماء کی بھی تصویریں آنی شروع ہو گئی. میں وہ طارق جمید صاحب کی مجھے کسی نے تصویر بھیجی، وہ مطلب عجیب و غریب بے حیائی پہ مبنی تصویر بنائی ہوئی تھی، کسی بندے کا دھڑ جوڑ کے اوپر ان کا چہرہ لگا دیا ہوا تھا. تو یہ لوگ بیسیکلی اپنے گمان میں تو اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. تو اب یہ کس منہ سے کافروں کو کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون نہ بنائے جائیں، جب یہ اپنے فرقوں کی حفاظت کے لیے خود دوسرے مکاتب فکر کے علماء کے بارے میں اس قسم کے معاملات کر رہے ہیں اور ان کی تصاویر اس طریقے سے بے حیائی پر مبنی خود بنا کر اڈوب فوٹو شاپ کے ذریعے ایڈیٹنگ کر کے چڑھا رہے ہیں. تو یہ کافروں کو کس منہ سے کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون نہ بناؤ؟ وہی کام یہ خود بھی کر رہے ہیں. اس طریقے سے الیاس قادری صاحب کا بھی وہ کلپ وہ ہاتھ بنایا ہوا ہے ایسے کر کے، اب میں نے بھی ایسے کر دیا، میرا بھی چڑھ جائے گا ایسے کر کے. بنا دیں گے وہ کہ ہاں جی وہ جی دیکھیں جی انہوں نے وہ سیٹنزم کا نشان بنایا ہوا ہے. آپ اندازہ کریں کہ ان کو بالکل حیا نہیں آتی ہے اور خوف خدا نہیں ہے. میں نے تو دیکھا ہے جتنا بے خوفی کا شکار یہ مولوی طبقہ ہے نا اور اس کے کٹر فالوور ہیں، اور کوئی نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ سیاسی لیڈرز کے فالوورز کس قسم کی تصویریں بنا کر جو ہے وہ چڑھا رہے ہوتے ہیں سیاسی لیڈرز. حالانکہ آپ جس لیڈر سے محبت کرتے ہیں تو آپ یہ بھی جانیے کہ جس سے آپ مخالفت کر رہے ہیں اس کے بھی کچھ چاہنے والے موجود ہیں. آپ علمی طریقے سے رد کریں. یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ نے چرسیوں اور پاؤڈریوں کی تصویریں ہیں وہ کہیں سے کھینچ کے ان کے چہرے جو مٹا کے کسی پہ نواز شریف کی تصویر لگائی ہوئی ہے، کسی کے اوپر زرداری کی لگائی ہوئی ہے، کسی پہ عمران خان کی لگائی ہوئی ہے، اور اس طریقے سے یہ معاملات کر رہے ہیں. ظلم کی انتہا ہے میں کہتا ہوں. اور جو کوئی بھی یہ کر رہا ہے
کسی بھی حوالے سے کوئی کر رہا ہے، چاہے یہ کوئی سیاسی تنظیم کر رہی ہے یا کوئی ایجنسی کر رہی ہے، یہ اس ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، جو بھی اس طریقے سے کر رہا ہے، اللہ سے ڈر جائیں. جس کو اللہ کا خوف ہو وہ کبھی اس طرح کی حرکت نہیں کرتا. جسے یہ ڈر ہو کہ میں نے مرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے کہ تم لوگ تو اسے بڑا آسان خیال کر رہے ہو، اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے کہ تم اہل ایمان کے اوپر تہمت لگاؤ.